السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباد الذی اصطفى نحمده صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تؤثر وتمم بالخير وبك نستعين۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے سورہ یوسف کی جو ہے وہ سیریز شروع کی ہے کہ سورہ یوسف کی ترجمہ، تفسیر اور اس کے ساتھ اس کے فوائد، بینیفٹس۔ تو ہم نے اس کی پہلی کلاس جو ہے وہ لی تھی، تو پہلے تو معذرت کہ دوسری کلاس لینے میں تھوڑا وقت ہو گیا، آن سائٹ سے بھی معذرت اور آن لائن بھی معذرت کہ کلاس جو ہے ہو نہیں سکی۔ تو آپ لوگوں نے جو فرسٹ کلاس میں کوشچنس کیے تھے، کچھ کوشچنس کے تو آنسرس کر دیے تھے، آن لائن کے ایک گروپ میں جو تھا ان کے کوشچنس ہم سے مس ہو گئے، کچھ ڈیٹا ادھر ادھر ہو گیا جس کی وجہ سے ان کے ہم آنسرس نہیں دے پائے۔ انشاءاللہ اس کلاس کے اور اس کلاس کے دونوں کے اکٹھے جو ہیں ان کو آنسرس مل جائیں گے۔ تو ہم نے یہ سورہ یوسف پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کا جو ہے سب سے بہترین اس کو کہا ہے، احسن القصص کہا ہے کہ بہترین قصوں میں سب سے بہترین قصہ ہے یہ۔ تو میرا اپنا بھی ایک ذاتی تجربہ ہے، جہاں تک پڑھا ہے تو سورہ یوسف واقعی میں ایک بہترین ہے کہ ہر انسان اگر اس میں پڑھے تو اس کو کہیں نہ کوئی بات ایسی ملتی ہے جو اس کی زندگی کے اندر کہیں نہ کہیں ہوتی، کیونکہ جو ایسا قصہ ہے کہ ہر انسان کے ساتھ کہیں نہ کہیں اس قصے میں سے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ہم نے اس کا شان نزول پڑھا تھا کہ یہ سورج جو تھی کس طرح نازل ہوئی کہ یہودی اور عیسائی جو تھے وہ سمجھتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ہم وارث ہیں، ان کا قصہ ہمیں پتہ ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو ان کا یہ تھا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی میں اللہ کے پیغمبر ہیں تو ان کو اس کا جواب ضرور آئے گا، مگر اللہ تعالیٰ نے جیسے اس کو بیان کیا، جیسے اس کی تفسیر قرآن میں موجود ہے، یہ قصہ قرآن میں موجود ہے، اس طرح کا قصہ یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس بھی نہیں موجود، جبکہ وہ یوسف علیہ السلام کے اپنے آپ کو وارث سمجھتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قدر شاندار طریقے سے یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے وہ قرآن مجید میں بیان کیا۔ ہم نے اس کی 3 آیات جو تھی وہ پڑھی تھی، تو آگے ہم آج نے چوتھی آیات سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لي ساجدین۔ یہ اس وقت کی بات ہے، یوسف لأبیہ، جب یوسف نے اپنے والد یعقوب علیہ السلام سے کہا تھا، یا ابت انی رأیت احد عشر، کہ ابا جان میں نے خواب میں 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے، رأیتهم للساجدین، میں نے دیکھا ہے کہ یہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ قال یا بنی لا تقص رأیک علی اخوتک، کہ میں نے دیکھا ہے کہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، انہوں نے کہا ہے بیٹا حضرت یوسف علیہ السلام سے، اب جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے مخاطب ہوئے، پہلے حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو اپنا خواب بتایا، اب آگے حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام سے مخاطب ہوئے، انہوں نے کہا بیٹا اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، فَكَيْدُوا لَكَ كَيْدًا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے لیے کوئی سازش تیار کرے، ان الشیطان للناس عدو مبین، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، بالکل ایسا ہی۔ تو اب اس کے اندر ایک لفظ استعمال ہوا ہے کیا، یا ابتی، کتنا پیارا ترجمہ ہے، اے بابا جان، جیسے پچھلی آیتوں میں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث مروی تھی جس کا مفہوم تھا کہ اگر کسی انسان نے اولاد کی پرورش کرنی ہو، والدین نے، تو اس کو چاہیے سورہ یوسف کو پڑھے سیکھے، اس کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے کہ انسان اپنی اولاد کی پرورش کیسے کر سکتا ہے۔
تو اب اس میں سے ہمیں جو سب سے پہلا فائدہ ملا ہے اس صورت کا، تو قریبی رشتہ داروں میں محبت کا اظہار ہونا چاہیے۔ کتنا خوبصورت لفظ بولا قرآن نے، یا ابتی، والد کے لیے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے، حضرت یوسف علیہ السلام۔ تو اس ابا جان کے لفظ میں ادب بھی ہے اور محبت بھی۔ گویا قرآن مجید سے ہمیں یہ تعلیم ملی ہے کہ جہاں جتنے قریبی رشتے ہوں وہاں محبت کا اظہار بھی ہونا چاہیے اور ادب کا اظہار بھی ہونا چاہیے۔ جیسے ایک لفظ ہے ابو، اس میں بھی ادب بھی ہے اور محبت بھی ہے۔ قرآن مجید میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ بعض لوگ اپنے والد کو جو ہے پاپا کہہ کے پکارتے ہیں، ڈیڈی کہہ کے پکارتے ہیں اور بہت سے لقب سے پکارتے ہیں۔ اب آپ خود دیکھیں کہ پاپا اور ڈیڈی کے لفظ سے کیا محبت ظاہر ہوگی۔ اس لیے میرے استاد جو ہے وہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ جو آج کی نوجوان نسل ہے وہ اپنے والد کو ایسے نفرت سے پکارتی ہے جیسے کوئی پاپا نفرت سے کہتا ہو۔ جیسے کہ ابھی ریسنٹلی ہمارا انڈیپینڈنس ڈے گزرا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر انڈیپینڈنس ڈے ہوتا ہے تو کیسے گلی محلوں کے اندر جو ہیں بچے ایک باجا لے لیتے ہیں اور اس کو بجاتے رہتے ہیں پا پا کر کے۔ تو وہ کسی کو بھی وہ آواز جو ہے وہ اچھی نہیں لگتی، پسند نہیں آتی، اس کو آواز سے محبت نہیں ہوتی، نفرت ہوتی ہے، کیونکہ اس کی آواز جو ہے انسان کے کانوں میں لگتی ہے، جس کی وجہ سے سر درد ہوتا ہے، انسان ریسٹلیس ہو جاتا ہے، اس کو ریسٹ کرنے کا موقع نہیں ملتا اس آواز سے، شور سے، اتنا زیادہ شور، اتنی نوائز پولوشن ہوتی ہے۔ تو اس طرح ہی وہ کہتے ہیں کہ پاپا کا لفظ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی کہہ رہے ہیں پاپا۔ تو بہرحال والد کے لیے جو ہے ابو جان یا ابا جان کا لفظ استعمال کرنا چاہیے۔ جیسے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم سیرت میں دیکھتے ہیں تو اس میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بابا جان کہہ کے پکارا کرتی تھی، تو اس لفظ میں بھی بہت محبت ہے۔ تو اس لیے ہمیں والدین کے لیے اولاد کو بہترین لفظ جو ہے بولنے چاہیے، ان کو محبت سے بلانا چاہیے، اور آگے سے گھر والوں کو، خاندان کو، ماں کو بھی اپنی اولاد کو یہی سکھانا چاہیے کہ اپنے والد کو محبت سے پکارے اور محبت والا نام رکھے ان کا۔ اس کے بعد اس میں بات ہوئی انی رأیت، میں نے دیکھا۔ اس کا دوسرا فائدہ کیا ہے کہ اس میں 4 الفاظ جو ہے انسان کو نا زندگی کے اندر، ہمارے میں شاید کہتے ہیں 4 ایسے الفاظ ہیں جو زندگی میں انسان کو استعمال کرنے سے بچنا چاہیے۔ وہ 4 الفاظ ایسے ہیں کہ وہ ہمیشہ انسان کو خسارے میں ڈالتے ہیں۔ وہ ہمارے میں شاید کہتے ہیں کہ میں جو ہوں میں بہت گھبراتا ہوں وہ 4 الفاظ جو ہے بولنے سے۔ وہ 4 الفاظ وہ کیا ہمیں بتاتے ہیں، بلکہ وہ تلقین کرتے ہیں سب کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو، کہ یہ آپ الفاظ نہ بولیں۔ وہ الفاظ ہے آنا، جس کا مطلب ہے میں، اس کے بعد لی، جس کا مطلب ہے میرا، اندی، جس کا مطلب ہے میرے پاس، اور اس کے بعد نحنو، جس کا مطلب ہے ہم۔ ان 4 الفاظوں کو اگر ہم قرآن کے حوالے سے دیکھیں، ان 4 الفاظوں کو استعمال کرنے سے گھبرانے کی وجہ یہ ہے کہ 4 الفاظ قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں، اور جن لوگوں نے استعمال کیے ہیں انہوں نے سزا ہی پائی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ آنا کا لفظ ابلیس نے استعمال کیا تھا رب العزت کے ساتھ، اس نے کہا آنا خیر منہ۔ وہ آنا کا لفظ استعمال کرنے کے بعد جو تھا ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ اس کے بعد دوسرا لفظ جو ہے وہ لی ہے، جو فرعون نے استعمال کیا تھا، اس نے کہا تھا یا قومی لیس لی ملک مصر وہذہ النہار تجری من تحتی۔ اس کو اپنے دریا کے نظام پر بڑا مان تھا، اس لیے اس نے لی کا لفظ استعمال کیا، اور اللہ رب العزت نے اسے دریا میں ہی ڈبو کے مار ڈالا۔ گویا فرما دیا کہ جس چیز پر تجھے ناز تھا تیرا انجام بھی اسی میں ہوگا، اور تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ دریا تمہارے ہیں یا کسی اور کی ہیں۔ ایسے ہی تیسرا لفظ جو ہے وہ اندھی کا لفظ ہے، جو قارون نے استعمال کیا تھا۔
دیکھیے ایک سے ایک بڑھ کر لفظ ایسا اور ایک سے ایک وہ لفظ جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندوں نے استعمال کیا اور ان کی نافرمانیوں کو بتانے کے لیے قرآن نے یہ لفظ استعمال کیا. جیسے قارون نے کہا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ میرے پاس جو مال ہے یہ میرے خون پسینے کی کمائی ہے، میں اتنا اچھا بزنس مین ہوں، میں نے فلاں ڈیل کی، مجھے اتنا منافع ہوا، کوئی درخت سے اتارا ہوا پیسہ تو نہیں ہے. یہ سارے الفاظ اس نے کہے. اس نے کہا میں نے اپنے علم کے ذریعے کمایا ہے جو میرے پاس ہے. اس نے بھی عندی کا لفظ استعمال کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس سے خزانہ چھین لیا اور اس کو جو تھا زمین کے اندر دھسا دیا. اس کے بعد جو تھا اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا قرآن میں بدبخت انسان کے لیے جو ہمیں نہیں استعمال کرنا چاہیے، چوتھا الفاظ وہ ہے نحن کا لفظ، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے استعمال کیا اور انہوں نے کہا نحن عصبۃ، ہم ایک جماعت ہیں. تو یوسف علیہ السلام کو نحن کا لفظ استعمال کرنے پر شرمندہ ہونا پڑا، ان کے بھائیوں کو معافی بھی مانگنی پڑی اور اپنی غلطی سے بھی رجوع کرنا پڑا. اس لیے ہمارے مشائخ کہتے ہیں کہ انسان کو ان 4 لفظوں کو بولنے سے جو ہے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ انسان جب بھی یہ لفظ بولتا ہے تو انسان خسارے کے اندر ہی جاتا ہے. اس لیے جو لوگ ہمارے پاس آتے ہیں وہ ان میں سے کوئی لفظ استعمال نہیں کرنے دیتے ہم ان کو کہ آپ یہ لفظ استعمال کریں، کہ اب کہیں کہ یہ وہ، تو ان کو اس لفظ استعمال کرنے سے منع کرتے ہیں. ہمارے مشائخ استاد اور ہم خود بھی ان کو یہ الفاظ استعمال کرنے سے منع کرتے ہیں، بلکہ ان کو یہ سمجھاتے ہیں کہ کہو کہ فقیر نے یہ کیا، فقیر گیا وغیرہ، کیونکہ اللہ ہی تو انسان کے بارے میں فقراء کا لفظ استعمال کرتے ہیں قرآن مجید کے اندر. جب اللہ نے یہ لفظ استعمال کیا تو انسان کو اپنے یہ لفظ استعمال کرنے میں شرمندگی نہیں ہونی چاہیے. ہاں جو لفظ برے لوگوں کے لیے قرآن میں استعمال ہوئے وہ اپنے لیے استعمال کرنے سے انسان کو ہمیشہ بچنا چاہیے. ویسے اللہ نے قرآن میں فقیر کا لفظ استعمال کیا، اللہ نے کہا یا ایتھا النفس انتم الفقراء، یا ایھا الناس انتم الفقراء، کہ تمام کے تمام انسان جو ہے وہ میرے سامنے فقیر ہیں. جب اللہ نے ہی اپنے بندوں کو یہ نام دے دیا تو بہت ہی اچھی بات ہے. یہ نام استعمال کرنا چاہیے. جو بندے میں الفاظ استعمال کرے گا وہ بلا ضرور کسی نہ کسی مصیبت میں پھنس جائے گا. جو اب دلی من آنا یعنی کہ اپنے آپ کے لفظ ایسے استعمال کرے گا وہ مصیبت کے اندر تو لہٰذا پھنس ہی جائے گا. تو اس لیے ایسے الفاظ انسان کو استعمال کرنے سے بچنا چاہیے. اس کے بعد ہے لا تقص رؤیاک علی اخواتک، تو کیا کہ اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتا. اب کچھ لوگ تعبیر بتانے کا فتویٰ دینے کی مانند ہے، خواب کی تعبیر بتانا کسی فتویٰ دینے کی مانند ہے. تو ہر انسان جو ہے وہ فتویٰ تو نہیں نہ دے سکتا. خواب کا علم بھی مستقل ایک علم ہے. ہر بندہ خواب کی تعبیر کا علم نہیں رکھتا، اس لیے اسے زیب بھی نہیں دیتا کہ وہ خوابوں کی تعبیر بیان کرے. علماء نے لکھا ہے کہ خوابوں کی تعبیر بتانا ایسا ہی ہے جیسا مفتی کا فتویٰ کسی کو دینا. تو جیسے ہر بندہ فتویٰ نہیں دے سکتا اسی طرح ہر بندہ خواب کی تعبیر بھی نہیں بتا سکتا. ہاں اگر کسی کتاب میں سے تعبیر پڑھی ہو یا کسی عالم سے سنی ہو تو سبق کے طور پر سنا دے، الگ بات ہوتی ہے. کچھ لوگوں کو خوابوں کی تعبیر بتانے کا شوق ہوتا ہے، تو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے کہ کسی کو بھی کسی کے خواب کی تعبیر اپنے مطابق غلط ملت جو ہے انسان بتا دے بغیر کسی علم کے. خوابوں کی تعبیر کا علم اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا، پھر اس کے بعد اس امت کے علماء کو بھی یہ علم بنایا. تو ابن سیرین رحمۃ اللہ اس امت کے وہ عالم ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ علم دیا تھا، خوابوں کی تعبیر کا علم. انہوں نے تعبیر کے اوپر ایک کتاب لکھی تعبیر الرویہ کے نام سے، جس میں انہوں نے خوابوں کی ایسی عجیب و غریب تعبیریں بیان کی ہیں کہ انسان اگر پڑھے تو اس کی عقل حیران رہ جائے، کہ اس کو سمجھ ہی نہ آئے کہ یہ کیا لکھا ہے، کیا چیز ہے کہ اس کی عقل اس کی روح اس قدر حیران ہو جائے.
تو ان کے پاس ایک مرتبہ انہوں نے 2 خوابوں کی تعبیر بتائی اور حیران کن تعبیر بتائی۔ ان کی کتاب میں سے جو لکھا ہے اس کا ایک میں واقعہ پیش کرتی ہوں کہ انہوں نے ایک مرتبہ 2 خوابوں کی تعبیر بتائی اور خواب ایک ہی تھا اور تعبیر جو تھی اس کی حیران کن بتائی۔ ان کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا حضرت میں نے خواب میں آنکھ دیکھی ہے۔ انہوں نے فرمایا تمہیں نفع ملے گا۔ کچھ عرصے کے بعد ایک اور آدمی آیا اور اس نے کہا حضرت میں نے خواب میں آنکھ دیکھی ہے۔ انہوں نے جواب دیا تمہیں نقصان ہوگا۔ ان کا ایک شاگرد دونوں مرتبہ ان کے پاس موجود تھا۔ وہ بڑا حیران ہوا اور کہنے لگا حضرت جی یہ کیا ماجرا ہے؟ پہلے کو تو آپ نے خوشخبری سنائی اور دوسرے کو آپ نے پریشانی کی بات سنا دی۔ تو پھر انہوں نے جواب دیا پہلے آدمی میں خواب میں سردی کے موسم میں آگ دیکھی تھی اور دوسری میں آگ دیکھنا سردی کے اندر جو ہے آگ دیکھنا انسان کی راحت دینا ہے، اس لیے میں نے اسے کہا کہ تمہیں خوشی ملے گی۔ اور دوسرے نے آگ گرمی کے موسم میں دیکھی تھی اور گرمی میں آگ انسان کو تکلیف پہنچاتی ہے، اس لیے میں نے اسے تعبیر بتائی کہ اس کو مصیبت آئے گی۔ اب اتنی باریکی ہم میں سے کوئی نہیں جانتا، اس لیے ایک آسان سا کام ہے کہ جب کوئی اگر خواب سنائے تو اسے کہو کہ میں آپ کو خواب کی تعبیر نہیں بتا سکتا۔ بہرحال آپ مجھ سے یہ ڈسکس بھی نہ کریں، آپ کسی ایسے کے ساتھ ڈسکس کریں جس کو اس کا علم ہو۔ اگر خواب میں کوئی بندہ یہ دیکھے کہ وہ ملک کا صدر بن گیا تو کیا وہ ملک کا صدر بن جاتا ہے؟ جیسے سویا تھا اب اٹھنے کے بعد بھی ویسا ہی ہے، تو کیا فائدہ ان خوابوں کے پیچھے بھاگتے پھرنے کا انسان کو؟ لیکن لہٰذا کچھ خواب سچے ہوتے ہیں اور سچے خوابوں کی کچھ کہانیاں ہوتی ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ خواب سچے بھی ہوتے ہیں تو پھر سچے خوابوں کی کہانیاں بھی سنیں، جو حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب تھا۔ سب سے بہترین خواب کی کہانی جو ہے وہ ملتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے سچا خواب دیکھا تھا، پھر انہوں نے اپنے والد گرامی سے اس کی تعبیر بھی دی کہ یہ اچھا خواب ہے، مگر اس کی تعبیر ظاہر ہونے سے پہلے ان کو کتنی پریشانیاں اٹھانی پڑی۔ کنویں میں جانا پڑا، مصر کے بازار کے اندر بکنا پڑا، محل کے اندر غلام بننا پڑا، آزمائش سے ان کو گزرنا پڑا اور یہاں تک کہ ان کو جیل کی سزا بھی کاٹنی پڑی۔ تب جا کر سالوں کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو تخت و تاج عطا فرمایا۔ کیا اتنا مجاہدہ کرنے کے لیے کوئی اور انسان تیار ہو سکتا ہے؟ وہ تو اللہ کے پیغمبر تھے، نیک بندے تھے، اس لیے وہ اتنا وقت انتظار کیا اور اتنے انہوں نے مجاہدے کیے۔ تو عام انسان تو ایسے مجاہدے نہیں کر سکتا۔ پوری زندگی انسان کی اسی میں گزر جائے گی کہ اس کا خواب جو ہے وہ سچا ہو جائے۔ سچا خواب جو ہے وہ نبوت کا 46واں حصہ کیوں ہے؟ حدیث میں ہے، دیکھتے ہیں حدیث پاک میں ہے کہ سچے خواب نبوت کا 46واں حصہ ہیں۔ کبھی سوچے کہ ان کا نبوت کا 46واں حصہ کیوں کہا گیا ہے؟ اس لیے کہ نبوت کی زندگی 33 سال تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ان 33 سالوں کے 46 ششماہیاں بنتی ہیں اور قرآن مجید اترنے سے پہلے نبی علیہ السلام غار حرا میں جاتے تھے تو 6 مہینے تک روئے صدقہ نظر آتے تھے۔ وہ 6 مہینے نبوت کے 46 حصوں بنے، اس لیے سچے خوابوں کو نبوت کا 46واں حصہ فرمایا گیا ہے۔ یہ تو ہم نے دیکھے اس کے 2 فائدے۔ اب اس کا جو تیسرا فائدہ ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ حسد کے شر سے بچنے کے لیے نعمت کا چھپانا کیسے بہتر ہے۔ جیسے کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے والد نے کہا ہے کہ اپنی خواب اپنے بھائیوں سے ڈسکس مت کریں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ فرمایا کہ اپنے خواب اپنے بھائیوں کے سامنے ظاہر نہ کرنا۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بندے کو نعمت ملے اور غالب گمان ہو کہ اگلے بندے کو اس سے حسد ہوگا تو ایسی صورتحال میں اس نعمت کو چھپانا ضروری ہوتا ہے، ورنہ حاسد انسان جو حاسد ہوتا ہے جسے انسان سے حسد ہو جائے وہ انسان کا جینا دوبر کر دیتا ہے۔ اور جہاں امن ہوتا ہے وہاں تحدیث نعمت کے طور پر بتانا ضروری ہوتا ہے، یعنی جب نعمت ملی تو پھر دوسروں کو ممکن طور پر بتا دیں۔ ایک یہ کہ جب نعمت بھی ملے اور امن بھی ہو تو اس وقت اس نعمت کا ظاہر کرنا بہتر ہوتا ہے۔
اور دوسری صورت یہ کہ جب نعمت کی ظاہر کرنے سے لوگ فتنے میں پڑے تو ایسی صورتحال میں انسان کو اپنی نعمت کو چھپانا چاہیے۔ آج کے دور میں شدید فتنے میں پڑنے کا ماحول زیادہ ہے، اس لیے اگر اللہ رب العزت کسی کو کوئی نعمت عطا کریں تو اس کو چاہیے کہ وہ عام طور پر اس کو ادھر ادھر بیان نہ کرے، حتیٰ کہ اپنے حوال اور کیفیت کو اپنے کسی بھی پیارے سے بھی ظاہر نہ کرے، سوائے اپنے والدین کے ان پہ ظاہر کرتے، کیونکہ لوگ تو خواب سن کر حسد کرنے لگ جاتے ہیں، اگر کیفیت بیان کریں تو کتنا حسد کریں گے۔ اس لیے ذرا لو پروفائل رہنا سیکھنا چاہیے انسان کو۔ شیطان ایسے موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے اور لوگوں کے دل میں حسد پیدا کر دیتا ہے۔ اب سوچیں کہ اگر سگے بھائیوں کے دل میں شیطان حسد پیدا کرتا ہے تو پرائے بندوں کے دل میں وہ کیسے حسد نہیں پیدا کرے گا؟ بندوں کے سامنے پھڑکے مارنے پر کتنا حسد پیدا ہوگا جب انسان کسی نعمت کی پھڑکے کسی انسان کے سامنے مانگے گا۔ جیسے آج کل کچھ خواتین کو عادت ہوتی ہے کہ ان کو کچھ مل جائے تو محلے میں جا کر بیان کرنے کی بہت عادت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے پھر وہ نظر بد کا شکار ہوتی ہیں، حسد کا شکار ہوتی ہیں۔ تو یہی وجہ ہوتی ہے کہ وہ جا کر گھر گھر جگہ جگہ ہر کسی کے سامنے اپنی دی ہوئی چیزوں کی ملی ہوئی نعمتوں کی پھڑکے مارنا شروع کر دیتی ہیں کہ میرے پاس فلاں چیز ہے، میرے پاس یہ مجھے ملا، میرے شوہر نے مجھے یہ خرید کے دیا فلاں، تو اس لیے پھر وہ حسد کا شکار ہوتی ہیں، حاسد جو ہے وہ ان سے حسد کرتے ہیں۔ اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے مناسب سمجھا کہ اللہ نے ان کے اس بیٹے کو جو نعمت دی ہے یہ اس کو اپنی حد تک محدود رکھے اور دوسرے بھائیوں کو نہ بتائیں تاکہ وہ کہیں فتنے میں نہ پڑ جائے۔ یہاں سے ہمیں کچھ اور ارشادات بھی ملتے ہیں، کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے۔ صفات سے بچنے سے فطرتی محبت ہوتی ہے، جیسے کہ والدین اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیں کہ کسی وجہ سے ایک بچے کو محبت دوسرے کے فتنے میں نہ ڈال دے، یعنی کہ ایک کو اتنی زیادہ محبت نہ کرے کہ دوسرا بچہ اس کے فتنے میں پڑ جائے اور اس کو اس سے جیلسی فیل ہونے لگے۔ تو والدین کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ والدین کو اپنی اولاد سے عموماً محبت ہوتی ہے، لیکن جو اولاد صاحب صفات ہو اس سے فطرتی محبت ہوتی ہے، یعنی عمومی محبت تو ہر والدین کو ساری اولاد سے ہوتی ہے، مگر جس میں سے جتنی صفات زیادہ ہوتی چلی جائیں گی اس سے محبت اتنی بڑھتی چلی جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ جو تعلق رکھنے والے صالحین ہوتے ہیں ان کا جو ہے والد کے ساتھ ایک والدین کے ساتھ عمومی تعلق ہوتا ہے، مگر جس میں جتنا زیادہ ہو، جیسے کہ صد زیادہ ہوتا ہے، تقویٰ زیادہ ہوتا ہے، توکل زیادہ ہوتا ہے، زاہد کوئی زیادہ ہوتا ہے، کوئی اتباع سنت میں زیادہ ہوتا ہے اور کوئی پاک دامنی میں زیادہ ہوتا ہے، وہ اتنا منظور نظر بنتا چلا جاتا ہے کہ وہ اتنی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ تو یہ ایک فطرتی سی بات ہے کہ صفات سے انسان کو ہمیشہ ہی پیار ہوتا ہے۔ عمومی محبت تو ہر ماں باپ کو اپنی اولاد سے ہوتی ہے، بچہ خوبصورت ہو بھی پیار اور بدصورت ہو تب بھی پیار، کمزور بھی ہو پیارا، صحت مند ہو بھی پیار، اپنا جو ہوتا ہے وہ اپنا ہی ہوتا ہے۔ ہر والدین کو اپنی اولاد سے پیار ہوتا ہے، کچھ والدین کے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی طرف کسی کا دیکھنے کا دل نہیں کرتا، لیکن اولاد تو والدین کے لیے وہ اتنی خوبصورت ہوتی ہے کہ دنیا میں اس جیسا کوئی ان کو خوبصورت ہی نہیں لگتا۔ تو ایک بادشاہ کا واقعہ ہے، میں وہ یہاں پہ بیان تھوڑا سا کرنا چاہوں گی اس میں شامل، کہ ایک بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ کل کسی خوبصورت سے بچے کو لے کر آئے۔ تو اب اگلے دن جب اب وزیر جو تھا وہ بچہ لے کر آیا، وہ اپنے ہی بیٹے کو اٹھا کے لے آیا۔ اب وہ کہنے میں لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ وہ ایسا تھا کہ رنگ میں اتنا کالا سیاہ کہ اگر اندھیرے میں کھڑا ہو تو دکھائی بھی نہ دے، اور اس کے ہونٹ ایسے لال کہ عجیب سی مخلوق دکھے، اور آنکھیں بھی اس کی لال، اور بال بھی اس کے جو تھے ایسے اوپر سے گھنگرالے کہ عجیب سی چیز دیکھنے والے کو لگے۔ لیکن وہ وزیر جو تھا وہ بچے کو اٹھا کے لے آیا۔ تو بادشاہ نے اس سے پوچھا کیا تمہیں دنیا میں سب سے خوبصورت بچہ ایسا یہی ملا تھا؟ یعنی کہ اس نے ایک عجیب تاثرات اپنے شکل پہ چہرے پہ ظاہر کر کے اس سے سوال کیا۔ تو آگے سے وزیر نے جواب دیا
کہ بادشاہ اگر آپ اس کو میری آنکھوں سے دیکھیں تو یہ آپ کو دنیا کا سب سے خوبصورت بچہ لگے گا، کیونکہ وہ اس کا اپنا بچہ تھا۔ تو اس لیے والدین کے بچے جیسے بھی ہوں ان کو دنیا میں سب سے خوبصورت لگتے ہیں۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی سے جو تھا سوال کیا، بیٹی تمہیں اپنی اولاد میں سے کس سے محبت زیادہ ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، کہنے لگی چھوٹے سے جب تک بڑا نہ ہو جائے، غائب سے جب تک واپس نہ آ جائے، اور بیمار سے جب تک تندرست نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ، وہ ماں تھی اور اس نے عجیب جواب دیا۔ واقعی ماں کو چھوٹے بچے سے محبت زیادہ ہوتی ہے، جو دور ہوگا اس پر ماں کی شفقت زیادہ ہوتی ہے، جو بیمار ہوتا ہے اس سے محبت وہ زیادہ کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقیوں سے محبت نہیں ہوتی، انسان فطرت ایسی ہے کہ بچے کی طرف وہ کھینچتا ہی چلا جاتا ہے اور اس کو محبت ہوتی ہے، اور سب سے ایک برابر کی محبت ہوتی ہے۔ تو یہ ہمیں اس آیت سے تیسرا فائدہ اور ایک بات سیکھنے کو ملی۔ اب اس سے جو چوتھی بات ہمیں وہ سیکھنے کو ملی ہے وہ کیا ہے کہ سالکین اپنی کیفیت جو ہے ہمیشہ پوشیدہ رکھے، جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا تو اپنا خواب بھائیوں کو نہ سنانا، اس طرح سالکین کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے احوال اور کیفیت عام لوگوں کے سامنے مت بیان کرے۔ ایسی باتیں، سب باتیں جو ہے وہ کسی علم والے سے جو اس بات کا علم رکھتا ہو اس کو بتائیں، اور بتاتے ہوئے کوئی کمی پیشی نہ کریں۔ آج کل تو ایسی صورتحال ہے کہ خواب دیکھتے ہیں تو خواب کا وہ حصہ جو ہے لوگ بیان کر دیتے ہیں جو اچھا ہوتا ہے وہ سنا دیتے ہیں، اور باقی آدھا جو ہے وہ نہیں سناتے۔ آگے ایسی صورت تو نہیں ہوتی کہ سننے والا اتنا بے سیرت ہو کہ وہ اس کو پتہ ہی نہ چلے۔ آپ سوچیں کہ جب اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میں نے جو اپنے بندے پہ کیفیت طاری کی ہے، میں جو کیفیت میں نے اپنے بندے کو عطا کروں وہ میرے اور میرے بندے کے درمیان راز رہے، اور راز ہی رہنا چاہیے جو اس کو اللہ کی طرف سے بتایا جائے، بندہ اس کو ہرگز نہ کھولے۔ تو اس کو کھولنے سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے بندے کو اپنا نقصان ہوتا ہے۔ چنانچہ کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی بڑے لطف جاری ہو رہے ہوتے ہیں اپنے خواب سناتے ہوئے، اپنے واقعات سناتے ہیں، ہم نے کسی کے سامنے تذکرہ کر دیا اور اب ختم ہو گئی، کوئی ان کے اوپر بات ایسے ظاہر ہو جاتی ہے اور وہ پھر کسی سے تذکرہ کرتے ہیں اور پھر وہ بات جو ہے وہ ان سے ختم ہو جاتی ہے۔ یہ بندے اور اللہ کے درمیان کا راز تھا، آپ نے کیوں کھولا؟ اگر نہیں کھولتے تو پھر آپ کے سامنے وہ راز دوبارہ سے افشا ہوتا، پھر آپ کو پتہ چلتا۔ اب جب آپ نے اللہ اور اپنے درمیان کا راز کھول دیا تو اب جو ہے اس کو نہیں کھولنا چاہیے تھا جو بات آپ نے دوسروں کو بیان کر دی۔ تو دیکھیں کہ دوسروں کے عیبوں میں بھی انسان کو پردہ ڈالنا چاہیے۔ ایک اور نقطے پر غور کیجئے، جو پروردگار اپنے اور بندوں کے درمیان کے راز کو دنیا میں کھولنا پسند نہیں کرتا، وہ قیامت کے دن بندے کے گناہ کو دوسرے کے سامنے کھولنا کیسا پسند کرے گا؟ وہ بھی تو بندے اور اللہ کا معاملہ ہے نا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میرے کسی بندے سے گناہ ہو بھی گیا تو تم اسے دنیا میں رسوا نہ کرو بلکہ اس پر پردہ ڈالو، مگر آج کل بالکل اس کے اپوزٹ ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اگر کسی فیملی ممبر کا ان کو کوئی راز پتہ چل جائے تو ساری دنیا میں اپنی پوری برادری میں، پورے خاندان میں اس راز کو اگل کے رکھ دیتے ہیں، اس کی کوئی عزت نہیں رکھتے، اس کا راز جو ہے ہر کسی ایک بندے کے پاس جا کے اس کو بتاتے ہیں اور اس کو شرمندہ کرتے ہیں۔ اور کیا کرتے ہیں اگر کسی اور کا راز پتہ چل جائے تو آج کل سوشل میڈیا ٹائپ یہ جو بلا ہے اس کے اوپر ایسا راز افشا کرتے ہیں کہ اگلا انسان قبر میں بھی چلا جائے تو اس کی جو وہ راز افشا ہوا ہوتا ہے وہ دنیا بھر پہ پھیل جاتا ہے۔ تو جب اللہ رب العزت کہہ رہی ہیں کہ میں اپنے بندے کو معاف کرتا ہوں، میں اس کے راز چھپاتا ہوں، تو انسان کون ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو رب العزت سے بڑا سمجھنے لگے؟ اور رب العزت جب چھپا سکتے ہیں تو انسان کیوں نہیں راز چھپا سکتا؟ چنانچہ نبی علیہ السلام کی اس سے متعلق ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من ستر
مومن سترہ اللہ یوم القیامہ، جس نے کسی مومن کے گناہ پر پردہ ڈالا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے گناہوں پر پردہ ڈالے گا۔ دیکھیں پروردگار کتنا قریب ہے اور انسان کیا کچھ کرتے ہیں۔ تو اگر ہم اس سوچیں ایک منٹ کے لیے، اگر ہم اس حدیث کو دوسری طرح دیکھیں، اس کا مفہوم ہم دوسری طرف بدل کے دیکھیں کہ اگر کوئی شخص کسی کا راز چھپا رہا ہے کسی مومن کا، تو اس کو کتنا اجر مل رہا ہے کہ اللہ کہتے ہیں میں اس کا راز کبھی افشا نہیں ہونے دوں گا، میں قیامت کے دن پردہ ڈالوں گا۔ تو اب سوچیں جو لوگ دوسروں کے راز افشا کرتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ وہ تو دنیا میں چند لوگوں کو کسی کا راز بتاتے ہیں، جب اللہ رب العزت قیامت کے دن پوری دنیا کے سامنے انسان کے کوئی ایسے راز کھولے گا جو بس اللہ اور اس کے درمیان ہوں گے، اور وہ نہیں چاہتا ہوگا کہ کسی کو پتہ چلے، تو اس نے چھپ کے ایسے کام کیے ہوں گے گناہ، اور وہ رب العزت جب سب کے سامنے کھول دیں گے تو کیسی ندامت ہوگی اس کو۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان کے اوپر قابو رکھے۔ اگر اس کو کسی کا کوئی راز پتہ چل گیا تو وہ خاموشی کے ساتھ رہے اور اس کو آگے بیان نہ کرے۔ آج وہ کسی کا ایک راز چھپائے گا، رب العزت اس کے کل قیامت کے دن کئی راز کئی گناہ جو ہیں ان پہ پردہ ڈالیں گے۔ انسان تو خطاؤں کا پتلا ہے، وہ یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ مجھ سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، اور میں نے کوئی ایسا کام ہی نہیں کیا جو میرا جو ہے سب کے سامنے آئے۔ اس لیے انسان کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ یہ ہمیں اس سورت سے چوتھا فائدہ ملا آیت سے۔ اب پانچواں فائدہ اس کا دیکھتے ہیں، تو کیا ہے ہر بات نقل کرنا خلاف حکمت ہوتی ہے۔ جیسے کہ یہاں سے ایک بات یہ بھی سمجھنے میں آتی ہے کہ ہر بات کا دوسرے کے سامنے نقل کرنا بھی حکمت کے خلاف ہوتا ہے۔ جیسے اس سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کلم الناس علی قدر قولہم، لوگوں سے ان کے سمجھ کے مطابق بات کیا کرو۔ اب جو بات دوسرے کی سمجھ میں ہی نہیں آ سکتی، ایسی بات کرنے کا کیا فائدہ؟ یہ بات کرنے والے پر منحصر ہوتا ہے کہ وہ کون سی بات کرے اور کون سی نہ کرے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ ہمارے جو ہیں استاد وہ اکثر خاموش رہنا پسند کرتے ہیں، اور وہ ہمیں بھی یہ تلقین کرتے ہیں کہ اگر آپ کسی کی بات سنیں تو وہ آپ خاموش رہیں، خاموشی سے سنیں، اور آپ جتنا زیادہ بولیں گے وہ اتنا انسان کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ تو اس لیے انسان کو خاموش رہنے کی عادت بنانی چاہیے۔ لیکن آج کل خواتین میں یہ بات بالکل نہیں ہے، وہ کسی محفل میں ہو کہیں پہ بھی ہو بے انتہا بولتی ہیں، اور پھر بعد میں کوئی نہ کوئی ایسی بات کر جاتی ہیں کہ بعد میں اس کو ندامت اٹھانی پڑتی ہے۔ تو اس لیے انسان کو کم بولنا چاہیے، بس وقت مناسبت سے بولنا چاہیے، اور جتنا بولنا ہو بس اتنا، ضرورت سے زیادہ بولنا انسان کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایک بات اپنی بیوی کو بتائی تھی جس کا قرآن کے اندر ذکر ہے وَإِذَا أَسْرَ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ أَحَادِيثًا، جو انہوں نے بتائی تھی وہ آگے بات جو تھی وہ کھل گئی، جس کا اللہ رب العزت نے قرآن میں سورۃ تحریم کے اندر ذکر فرمایا۔ اس کے بعد ہے ہم دوبارہ اپنے سورت کی طرف آتے ہیں، تو فَكَيْدُ لَكَ كَيْدًا، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے لیے کوئی سازش تیار کرے۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب بتانے سے منع فرمایا، تو پھر آگے وجہ بھی بیان کرتی ہے اپنے بیٹے کو کہ تم نے خواب کیوں نہیں بتانا کہ وہ تمہارے خلاف کوئی سازش کریں گے۔ تو یہاں پہ کچھ باتیں جو ہیں وہ سمجھنے کی ہیں، جیسے کہ حسد جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے۔ جب باتیں عام کر دی جاتی ہیں تو دوسروں کے دل میں حسد آ جاتا ہے، یہ حسد کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ آسمانوں پہ سب سے پہلا گناہ جو تھا وہ حسد ہوا تھا۔ شیطان ملعون نے حضرت آدم علیہ السلام سے جو تھا حسد کی تھی، اور یہ گناہ کا مرتب ہو گیا تھا۔ اور زمین پر بھی سب سے پہلا گناہ جو تھا وہ حسد کی وجہ سے ہوا تھا۔ دو بھائی تھے حابیل اور قابیل، ان میں سے ایک کی بیوی زیادہ خوبصورت تھی اور دوسرے کی زیادہ خوبصورت نہیں تھی۔ اس کو حسد ہوا اور اس نے حسد کی وجہ سے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔
تو کچھ راز اور کچھ نعمتیں چھپانے کی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد حسد سے بچنے کی تعلیم کیا ہے کہ حسد سے بچا کیسے جائے۔ تو حسد ہوگی نا کہ کسی کو کچھ بتایا نہ جائے، خاموش رکھا جائے، تاکہ کوئی ایسی نعمتیں ہیں وہ اپنی چھپا کے رکھی جائے، راز رکھی جائے۔ اب اگر کسی کو حسد ہو جائے کسی سے، تو اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ وَلَا تَحَسَدُوا، تم حسد نہ کیا کرو۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تعلیم دی، وَلَا تَحَسَدُوا، کہ تم حسد نہ کیا کرو۔ ایک اور حدیث پاک میں ذرا غور کیجئے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لا یجتمع فی جوف عبد الی الایمان والحسد، بندے کے دل میں دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی ایک ساتھ، ایمان اور حسد۔ جب دل میں حسد آتا ہے تو ایمان رخصت ہو جاتا ہے۔ یہ دو چیزیں کبھی اکٹھی نہیں ہو سکتی، لہٰذا جو اپنے دل میں حسد محسوس کرتے ہیں وہ اپنے ایمان کی خیر منائیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الحسد یاکل الحسنۃ کما تاکل النار الحطب، جس طرح آگ خشک لکڑی کو کھا لیتی ہے، اسی طرح حسد انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ حسد کرنے سے اپنی نیکیاں جو ہیں وہ جاتی رہتی ہیں، کتنا بڑا گناہ ہے۔ انسان کو حسد کیوں ہوتا ہے؟ اب دل کے اندر جو ہے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان کو حسد کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ دوسرے کو کسی نعمت سے نوازتا ہے اور حاسد کو اس پر جو ہے وہ تکلیف ہوتی ہے کہ لوگوں کو دوسروں کے مال پر، کبھی اس کو مال سے حسد ہوتی ہے، کبھی اس کو حسن و جمال سے حسد ہوتی ہے، کبھی اس کو اللہ کے فضل و کرم کرنے سے حسد ہوتی ہے۔ دوسروں کے پاس کوئی نہ کوئی نعمت ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کو حسد ہوتی ہے، جیسے کہ جس کے اوپر مثال تقسیم خداوندی پہ وہ حسد کر بیٹھتا ہے، رب العزت کی تقسیم پہ حسد کرنے لگتا ہے۔ حسد کرنے والا گویا اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ راضی ہی نہیں ہوتا، اس کو تقدیر پر شکوہ ہوتا ہے کہ اس کو کیوں ملا، یہ مجھے ملنا چاہیے تھا۔ جو بندہ اللہ کی تقدیر پر راضی نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس بندے سے بہت ناراض ہوتے ہیں۔ جب اللہ نے کوئی نعمت دیا، انسان اس کا شکر نہ کرے بلکہ دوسرے کی نعمت دیکھ کے کہے مجھے ایسی نعمت ملنی چاہیے تھی، تو پھر تو اللہ نے ناراض ہی ہونا ہے کہ ایک تو میں نے اس کو بھی نعمت دی، بجائے یہ شکر کرنے کے جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ فلاں جیسی نعمت جو ہے وہ مجھے نہیں ملی۔ جب اللہ تعالیٰ نے لوح و قلم کو پیدا کیا تو قلم کو حکم دیا رب العزت نے، اے قلم لکھ۔ قلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھا، لا الہ الا انا محمد رسولی من لم یستنسی بقضائی ولم یصبر علی بلائی ولم یشکر علی نعمائی فلیتخذ من سوائی۔ تو کیا خوبصورت لفظ الفاظ دیکھے۔ اللہ رب اس کا ترجمہ کچھ ایسے، میرے سوا کوئی معبود نہیں، انا محمد رسولی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے رسول ہے، جو میری قضا کو تسلیم نہیں کرتا اور جو میری بھیجی ہوئی بلاؤں پر صبر نہیں کرتا اور جو میری نعمتوں پہ شکر ادا نہیں کرتا، اس کو چاہیے کہ وہ میرے سوا کسی اور کو اپنا رب بنا لے۔ استغفر اللہ۔ کتنے بڑے الفاظ ہیں، انسان اگر اس کو سمجھے کہ اللہ رب العزت نے اس کو مخاطب کر کے کیسے الفاظ کہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی تقدیر پر راضی رہیں۔ اللہ نے جس کو جو عطا کیا ہے وہی اچھا ہے، لہٰذا دل میں حسد پیدا ہی نہ ہونے دیں۔ ام یحسد الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، حسد کرنے والا گویا اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتا، اس لیے الحسد اعتراض علی قدر اللہ، حسد اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر اعتراض ہوتا ہے، اس کو تقدیر پر شکوہ ہوتا ہے کہ اس کو کیوں ملا، یہ مجھے ملنا چاہیے تھا۔ تو حسد کرنا کیسا برا گناہ ہے۔ اب حسد کا انجام بھی سن لیجیے کہ حسد کا انجام کیا ہوتا ہے۔ للہ دار الحسد ما عدلہ بعد لصابہ فقتلہ،
حسد جس بندے سے شروع ہوتا ہے اس بندے کو قتل کر کے رکھ دیتا ہے۔ سمجھداروں کے لیے بہت بڑی بات کہ حسد کرنے والا اپنی ہی آگ میں خود جلتا ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہوتی ہے وہ تو مزے کی نیند سو رہا ہوتا ہے، جبکہ حسد کرنے والا جو ہے وہ جاگ رہا ہوتا ہے، وہ کروٹیں بدلتا رہتا ہے، اس کو بے چینی ہوتی ہے اس لیے کہ یہ مجھے کیوں نہیں ملا اور یہ دوسرے کو کیوں مل گیا۔ اس کے بعد بحسدنا نعم انہم لہما ونقصوا دماء ونزوع نوما جفعنی علی الآخرین۔ حسد کی وجہ سے ہم اپنے غم کو گوشت کھلاتے ہیں، ہم اپنے منہ کو اپنا خون پلاتے ہیں اور ہم اپنی پلکوں کی نیند کو دوسرے لوگوں پر تقسیم کر دیتے ہیں۔ ہم جاگ رہے ہوتے ہیں اور دوسرے میٹھی نیند سو رہے ہوتے ہیں، اس لیے کبھی کسی کو حسد کی نگاہ سے نہ دیکھیں۔ فلا ترقبی بعین حسرتی، یعنی کہ حسد کا اب علاج بھی تو کوئی ہونا چاہیے نا، کہ حسد کا کیا علاج ہو۔ ایک دعا ایسی ہے جو حسد کی ریمیڈی ہے، جیسے کسی چیز کی دوائی ہوتی ہے، ویکسین ہوتی ہے، یہ حدیث پاک میں آئی ہے جو حسد کی دوا کے طور پر بتائی گئی ہے، انٹروڈیوس کروائی گئی ہے۔ تو دعا کیا ہے؟ اللہم ما اصبح بی من نعمتی او بأحد من خلقک فمنک واحدک فلک الحمد۔ اے اللہ، جو نعمتیں آپ نے مجھے عطا فرمائیں یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو عطا فرمائیں وہ آپ ہی کی طرف سے ہیں، جو ایک ہے، بس میں تیری تعریف بیان کرتا ہوں۔ تو یہ حسد کی دوا ہے جو حدیث میں بتائی گئی۔ جس بندے نے دوسرے پر نعمتیں دیکھنے کے بعد اس دعا کو پڑھا، اللہ نے اس کے حسد کے جراثیم سے محفوظ کر لیا۔ جیسے آج کل کرونا ویکسینز ہیں اور مختلف بیماریوں کی ویکسینز ہیں، اس طرح ہی حدیث میں اس کی ویکسینز بتائی گئی ہے۔ اس طرح یہ بھی کہ حسد کی ویکسین ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا فرمائی ہے کہ جب کسی کے پاس جمال دیکھو، کمال دیکھو، مال دیکھو یا کوئی بھی نعمت دیکھو تو حسد نہ کرو، بلکہ یہ دعا پڑھ لو۔ اس دعا کی برکت سے اللہ رب العزت تمہارے اندر کے جراثیم کو مار دیں گے، اس کو پیدا ہی نہیں ہونے دیں گے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ایک اور دعا بتائی گئی ہے، جب انسان اپنے اندر حسد محسوس کرے تو کہے اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی، اس لیے کہ شیطان بھی حسد پیدا کرتا ہے اور نفس بھی حسد پیدا کرتا ہے، پس یہ دعا مانگے، اللہ تعالیٰ حسد سے بچائیں گے۔ دراصل جس کے بارے میں دل میں اتنا حسد ہو، اتنا کینہ ہوتا ہے، اس کے بارے میں زبان سے دعا کہنا اچھا نہیں، اس کا دل ہی نہیں کرتا۔ تو ہمارے جو استاد ہیں وہ کہتے ہیں اگر کسی انسان کو کسی سے حسد ہو جائے تو وہ بس 40 دن اس کے لیے دعا کرے۔ انہوں نے ہمیں بھی یہ طریقہ بتایا، اگر کوئی آپ کو آ کے کہے کہ مجھے فلاں سے حسد ہو گیا، اس کے پاس یہ ہے، وہ آپ کو بتائیں، تو بس وہ کہتے ہیں آپ ان سے کہیں کہ آپ بھائی 3 دن ان کے لیے دعا کریں، اس کے بعد یہ آپ کی جو ہے یہ جڑ سے ہی ختم ہو جائے گی۔ کیونکہ جب حسد ہوتا ہے تو انسان بدبخت جو ہے وہ دوسرے کے لیے دعا نہیں کرنے دیتا، اور جب آپ کسی دوسرے انسان کے لیے دعا کریں گے، اچھا سوچیں گے، تو خود بخود آپ کے دل سے جو ہے وہ حسد ختم ہو جائے گا۔ حسد کرنے کا نازوال ایک سبب بھی ہے، کہ ایک سبب تو یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو حسد اور کینہ سے بچائے، کیونکہ یہ چیزیں انسان کی ذلت اور زوال کا سبب بنتی ہے۔ جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حسد کیا اور بالآخر ان کو شرمندگی اٹھانی پڑی، اور یہ ان کو اپنی ذات میں ایک سبق ملا۔ یہ آیت کے 5 فائدے، اس کا چھٹا فائدہ یہ ہے کہ بات ہمیشہ سمجھ کر کریں۔ جیسے کہ ایک سبق ماں باپ کے لیے بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جب بچوں سے بات کریں تو وہ ہمیشہ ان کو سمجھا کر بات کریں تاکہ سمجھ آ سکے ان کو۔ جیسے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ لا تقص رؤیاک علی اخوتک، یہاں تک بھی بات پوری ہو سکتی تھی کیونکہ والد تھے اور حکم کر سکتے تھے، مگر آپ نے فقط حکم نہیں کیا بلکہ آگے آپ نے تفصیل بھی کھول کر فرمائی فَقَیْدُ لَکَ کَیْدًا۔ قرآن مجید کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ مروی اگر تربیت کرنے پر ہو تو بندے کو فقط آڑ ہی نہیں کرنی چاہیے بلکہ اس کو اس بات کو سمجھا بھی دینا چاہیے۔
مثال کام کرنے کے فائدے بھی بتا دے اور نقصان بھی بتا دے۔ اس طرح اگلے بندے کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی۔ جیسے کہ ایک صحابہ کا واقعہ، وہ کہتے ہیں کہ میری عادت تھی کہ مجھے جس کھجور کا پھل پسند ہوتا میں اس پر چڑھ جاتا اور خشکا توڑ کر کھجوریں کھا لیتا۔ ایک دفعہ مالک نے مجھے پکڑ لیا تو میں نبی علیہ السلام کے پاس مجھے لے جایا گیا۔ شروع میں تو میں بڑا گھبرایا، پتہ نہیں میرے ہاتھ کاٹیں گے، کیا ہوگا۔ جب نبی علیہ السلام کے پاس آیا تو آپ نے میری طرف دیکھا اور اس بات کو سنا، مجھ پہ اپنا قریب بلایا، پھر میرے سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھا اور میرا آدھا ڈر اسی وقت ختم ہو گیا، کیونکہ اس کی وجہ سے مجھے شفقت محسوس ہوئی اور یہ سایہ محسوس ہوا۔ مجھے نبی علیہ السلام نے اس عمل میں اپنائیت محسوس ہوئی۔ پھر نبی نے مجھ سے پوچھا، لوگوں کی کھجوریں توڑ کر کیوں کھاتے ہو؟ میں نے بتایا، اللہ کے نبی، مجھے بھوک لگی ہوتی ہے اور مجھے کھجور اچھی لگتی ہے، میں اسے توڑ کر کھا لیتا ہوں۔ پھر نبی علیہ السلام نے مجھے مسئلہ سمجھایا، کہا جو کھجوریں نیچے گری پڑی ہوں ان کے لیے اذان عام ہوتا ہے، اور نیچے پڑی ہوئی کھجوریں اٹھا کر کھا لی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا، البتہ جو درخت کے اوپر لگی ہوں وہ مالک کی اجازت کے بغیر نہیں کھا سکتے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے مجھے دعا دی، اللہ اس بچے کو روح کو ختم کر دے اور اس کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ اس کے بعد پوری زندگی میں نے کسی بندے کی کوئی بھی چیز اس کی اجازت کے بغیر استعمال نہیں کی۔ یعنی کہ اگر کسی کو سمجھانا ہے تو اس کو جو ہے پیار سے سمجھائیں اور اس کو پوری بات سمجھائیں اور اس کو اس کے فائدے بھی بتائیں۔ جیسے کہ والدین نے اگر اپنے بچوں کو نماز کے لیے اٹھانا ہے اور وہ نہیں اٹھتے، ان کی ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں اور وہ اس کو کہتے ہیں تمہیں شرم نہیں آتی، تم اتنے بڑے ہو گئے، تم نماز نہیں پڑھتے، تمہیں فلاں نہیں پتہ، تمہاری عمر کے بچے تو نماز پڑھتے ہیں۔ تو اگر وہ یہ کہنے کے بجائے اپنی اولاد کو یہ کہیں کہ تم اٹھو بیٹا، نماز پڑھو، تم نماز پڑھو گے تو اگر ماں اٹھا رہی ہے تو تمہاری والد بھی تم سے راضی ہو جائیں گے، وہ خوش ہوں گے، تمہیں انعام دیں گے یا وہ تمہیں پاکٹ منی دیں گے، کچھ بھی۔ اور اس کے بعد وہ یہ بھی کہہ دے کہ اللہ بھی تم سے راضی ہوں گے، اور یعنی کہ اچھے اور خوبصورت انداز میں اس کو بات سمجھائے تو پھر بچہ فجر کی نماز کیا، وہ تہجد کی نماز بھی ادا کرنے لگے گا۔ تو انسان کو بات کو سمجھانے کا جو ہے وہ طریقہ ہونا چاہیے تاکہ اگلے بندے کو بات سمجھ آ جائے۔ کوئی بات سمجھائے تو اس کے نقصان اور فائدے بھی اس کے سامنے بیان کر دے۔ اور اس کا ساتواں فائدہ یہ ہے کہ آج ہمارے ماحول معاشرے میں اس چیز کی بڑی کمی ہے کہ وہ کیا ہے کہ تربیت کرنے والے سمجھ کر بات نہیں کرتے، فقط ڈانٹ ڈپٹ سے کام لیتے رہتے ہیں۔ اس لیے اکثر ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر پاتے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ بچہ ابھی چھوٹا ہے اور ڈانٹ ڈپٹ سے کام چل جائے گا۔ ڈانٹ ڈپٹ سے کام نہیں چلتا، ڈانٹ ڈپٹ سے بچہ سہم جاتا ہے بجائے سدھرنے کے۔ سہم جانا اور چیز سے وہ پھر اور گھبرا جاتا ہے، اور جب وہ بڑا ہوتا ہے اور جس بات سے اس کو منع کیا جاتا ہے، ٹوکا جاتا ہے، تو اب وہ بات اس کے دماغ میں بیٹھ جاتی ہے جس کے باعث وہ باغی ہو جاتا ہے۔ اور دماغ وہ ہے جو آپ کے سامنے چپ ہے اور جو آپ کہہ رہے ہیں وہ کر رہا ہے۔ جب وہ جوانی کی عمر کو پہنچے گا تو اس کی بغاوت سامنے آ جائے گی۔ شریعت کتنی خوبصورت ہے کہ اللہ کا کلام کتنا پیارا ہے، ہمیں سمجھا رہا ہے کہ دیکھو تربیت کرنی ہے تو اپنے بچوں کو ایک کام کا امر بھی کرو، مگر ساتھ سمجھا بھی دیا کرو۔ مقصد یہ ہے کہ اس کو پیارے انداز سے سمجھاؤ تاکہ وہ تم سے بدگمان نہ ہو۔ تو بدگمانی سے بچنا کیسے ہے کہ جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو فرمایا، لا تقص رؤیاک علی اخوتک فکیدوا لک کیدا۔ اگر حضرت یعقوب علیہ السلام صرف اتنا ہی کہہ دیتے کہ یوسف کے دل میں بھائیوں کے بارے میں بدگمانی آ سکتی ہے، وہ اسی طرح کے بات کو منع کریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو تو نہ بتائے اور نہ ہی بھائی حسد کر سکتے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں تو بھائیوں کے بارے میں یہ بات آ سکتی تھی کہ یہ مجھ سے حسد کرنے والے ہیں اور یہ میرے رفیق نہیں بلکہ فریق ہیں۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اور بھی پردہ صاف کر دیا، انہوں نے کہا ان الشیطان
للناس عدو مبین۔ اب انہوں نے دیکھے سمجھایا بھی، انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھائیوں کو نہ بتانا حسد پیدا ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ کہیں یہ دل میں یہ بات نہ کہہ لیں کہ میرے بھائی مجھ سے حسد کریں گے اور ہمیشہ کے لیے ان کے دل میں بات رہ جائے، کسی بھی طرح کی ان کی آپس میں دشمنی نہ ہو جائے۔ تو انہوں نے بات کو کلیئر کر دیا، انہوں نے کہا کہ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، یعنی کہ وہ کچھ بھی انسان کے دل میں ڈال سکتا ہے، یعنی بیٹا بھائی تیرے دشمن نہیں ہے، انہوں نے سمجھایا، شیطان ان کے دلوں میں تیرے لیے حسد پیدا کرے گا۔ اس طرح برائی شیطان کی طرف منسوب ہو گئی اور حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں بھائیوں کے بارے میں بھی کوئی ایسی بات نہ آئی۔ سبحان اللہ، قرآن مجید کا ایک ایک لفظ انسان کو کیا عجب سبق سکھاتا ہے اور کیا خوبصورت اس کا بتانے کا طریقہ ہے۔ جیسے کہ اب جھوٹ نہ سننے کی عادت، اس کا 8واں فائدہ یہ ہے کہ اس آیت سے ہمیں ذاتی طور پر بھی سبق ملا ہے کہ ہم نے حسد نہیں کرنا، اور جو تربیت کرنے والے ماں باپ، استاد، بڑے ہیں، ان کو بھی سبق ملا ہے کہ اس کے ساتھ ایک سبق جھوٹ کو ملاتا ہے، وہ یہ ہے کہ کئی دفعہ جھوٹوں کی یہ توقع ہوتی ہے کہ ہماری ہر بات کو پورا کر دیا جائے۔ ان کی نظر میں وہی ماں باپ اچھے ہوتے ہیں جو بچوں کی ہر بات مانیں، جو کہلا دیں، جہاں کہیں وہاں چلے جائیں۔ بچے سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اگر ماں باپ کسی طرح کریں گے تو وہی اچھے ہیں۔ نہیں، شریعت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ جب والد نے کہہ کر ایک بات سے منع کر دیا تو اب چھوٹوں کو سمجھانا چاہیے کہ جب کسی بات سے منع کریں تو اسے رک جائیں، تو ہمارا ہی اس میں فائدہ ہے۔ اس لیے چھوٹوں کو چاہیے کہ وہ نہ سننے کے عادت نہ ڈالے، بلکہ وہ بات کو سنیں اور سمجھیں۔ یہ عجیب نکتہ ہے کہ اب بیوی نہ سننا تو پسند ہی نہیں کرتی اور نہ خاوند اس کی بات پہ نہ سننا پسند کرتا ہے، جس کی وجہ سے والدین کو دیکھ کر بچے بھی ایسے ہی ہو جاتے ہیں۔ یہ تو ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بات پہ ہی ہاں ہو، کبھی نہ بھی ہو سکتی ہے، تو اس لیے انسان کو ہاں کے ساتھ نہ کی بھی عادت ڈالنی چاہیے اور اس بات پر اڑ نہیں جانا چاہیے کہ ہاں ابھی سے ابھی یہ کام ہو۔ اس بات کو اس وقت احساس ہوگا جب بڑے ہو کر اولاد کہتی ہے کہ ابا میری فلاں جگہ شادی کرے، جواب میں ماں باپ دونوں کہتے ہیں بیٹا یہ رشتہ تمہارے لیے اچھا نہیں۔ اب جب جو نوجوان نسل ہوتی ہے وہ صرف شکل و صورت دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کیا ہے، کیونکہ اب بچپن سے اس کو اس طرف ڈالا ہی نہیں گیا، اولاد کو اس کو یہ بات سمجھائی ہی نہیں گئی، تو اب اس نے انسان کا اخلاق نہیں دیکھنا۔ جب اس کو خوبصورتی دکھائی گئی، اس کو چیز ہی وہ بتائی گئی، اس کی تربیت میں جو چیز شامل نہیں، تو پھر اب جب وہ جوان ہوگا اور جو بچپن میں جو چیز اس نے نہیں دیکھی تو پھر وہ جو ہے وہ اس سے ہٹ کر کرے گا۔ جیسے کہ نوجوان اب بچے کو بچپن سے والدین تربیت دیں گے کہ بھئی ہم تمہارے لیے لڑکے کو کہ تمہارے لیے لڑکی لائیں گے، وہ خوبصورت ہونی چاہیے، وہ ایسی ہونی چاہیے۔ بہت سی والدہ ہوتی ہیں جو کہتی ہیں میں اپنے لیے ایسی بہو لاؤں گی، وہ خوبصورت ہوتی ہے، یہ تو پھر لڑکے کو جو ہے وہ خوبصورت لڑکیاں ہی پسند آتی ہیں، تو وہ ایسے کرتے ہیں کہ پھر ان کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ ہم غلط کر رہے ہیں کہ نہیں، اور پھر اس بات پر والدین کو جو ہے پچھتاوا ہوتا ہے۔ پھر شیطان بچوں کے ذہن میں عجیب بات ڈالتا ہے، وہ کہتا ہے اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو میں گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ پھر والدین کو جو ہے وہ ڈراوا دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے والدین کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ بچپن سے ہی بچے کی تربیت ایسے کرے، اس کو ہر بات جب سمجھائیں تو اس کے ساتھ اس کا نقصان اور اس کا فائدہ بھی سمجھائے، اور جب اس سے بات کریں تو اس کے ساتھ محبت سے بات کریں، اس کو باغی نہ کر دیں کہ اس کے ذہن میں ایک بات بیٹھ جائے اور وہ بڑا ہو کر جو ہے وہ اس کے دماغ میں جب بات بیٹھے تو وہ انسان جو ہے وہ باغی ہو جائے۔ جب یہاں پہ قرآن کی فہمی کے لیے استاد کی ضرورت ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ استادوں کی کیا ضرورت ہے ترجمہ پڑھنے کے لیے، قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے۔ آپ ہی بتائیں کیا آپ ترجمہ پڑھ کے ان آیتوں سے اتنے مضامین سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی عام انسان جس نے قرآن کو سمجھا نہ ہو، جو عربی کو سمجھتا ہی نہ ہو، تو کیا وہ قرآن کی آیتیں پڑھ کر اس میں سے یہ سب کچھ سمجھ سکتا ہے کہ قرآن ہمیں کیا بتانا چاہ رہا ہے؟ جب تک اس کے پاس استاد نہیں ہوگا وہ تو بس اتنا ہی سمجھ پائے گا جتنا اس کے سامنے لکھا ہوگا۔
یا اس کے سامنے مضمون وہ لکھا ہوگا اس کو سمجھ پائے گا، نہیں سمجھ سکے گا کہ وہ مضمون کیا ہے، اس کچھ باتیں جو ہوگی وہ سمجھ نہیں آئیں گی اور وہ غلط طرف لے جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا ہے کہ استاد کی ضرورت ہوتی ہے ہمیں کچھ چیزیں سیکھنے کے لیے۔ جائے استاد خالصتا، استاد کی جگہ خالی ہوتی ہے۔ الحمدللہ اس عاجزی نے بھی اپنے استاد کی جو ہے ہم ادب کرتے ہیں، اور ہمیں اپنے استاد کا ادب کرنا چاہیے۔ کبھی بھی اپنے استاد سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جتنا نالج، جتنا علم ایک استاد کے پاس ہوتا ہے، والدین کے بعد استاد کا رتبہ آتا ہے۔ جیسے والدین نے اپنے بچوں کی پرورش کرنی ہے، تو اس طرح ایک استاد پہ بھی ہے کہ وہ بچوں کی پرورش جو ہے محبت کے ساتھ کرے۔ اب ہم دیکھتے ہیں ہمارے یہاں پہ استاد بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کو پتہ ہے کہ جب چھوٹی بچیوں کو پڑھایا جاتا ہے تو کیسے پڑھاتے ہیں، ان سے کیسے محبت، کہ ان کو مار پٹائی نہیں، ان کو کوئی بات سمجھانی ہے تو محبت سے سمجھانی ہے تاکہ ان کو سمجھ آئے۔ اور جو ہے اسٹوڈنٹس، ان کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہم نے استاد کا ادب کرنا ہے، احترام کرنا ہے، اور استاد کو بھی چاہیے کہ وہ بچوں کو اس طرح ہی سمجھائے۔ تو اس طرح ہر موڑ پر انسان کو کسی بھی چیز کو سیکھنے کے لیے، جیسے تربیت کے لیے گھر میں والدین کی ضرورت ہوتی ہے، اس طرح قرآن سیکھنے کے لیے یا کسی بھی کتاب کو سیکھنے کے لیے ایک استاد کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ انسان استاد کے بغیر جو ہے وہ پڑھ نہیں سکتا۔ اگر ابھی قرآن ہے، ہم اس کی ایک آیت پڑھیں، ہمیں تو صرف وہی ترجمہ سمجھ آئے گا نا جو ہم نے ہمارے سامنے لکھا ہوا ہے، جب تک ہمیں استاد نہیں بتائیں گے۔ تو یہاں پہ ہمیں بہت سی چیزیں آج کل ہمیں سیکھنے کو جو ملی ہے، ہمیں وہ یہ سیکھنے کو ملی ہے کہ ہم نے جو ہے والدین کے لیے جو اس میں بات سیکھنے کی تھی، وہ بات یہ ہے کہ والدین نے اپنی اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے، اپنی اولاد کے ساتھ نرمی سے پیش آنا ہے۔ ان کو کوئی بات سمجھانی ہے تو وہ اس کے اچھے برے نقصانات بھی بتانے ہیں، ایسے استاد نے بھی کوئی بات سمجھانی ہے، اس کا فائدہ نقصان بھی بتانا ہے، اور اولاد کے لیے کہ وہ اپنے والدین کی اور اپنے استاد کی جو ہے وہ بات کو سنے اور سمجھے، کچھ نہ سمجھ آئے۔ کوئی ایسی تعلیم حاصل کرنی ہے جو استاد کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی، کچھ تعلیم ایسی ہوتی ہے جو انسان استاد کے بغیر حاصل کرے تو وہ گمراہی میں چلا جاتا ہے، تو اس لیے وہ تعلیم جو ہے وہ استاد کے ذریعے سے حاصل کرے، ان سے سوال پوچھیں۔ اور اس کے بعد جو ہے ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ حسد انسان کو کیسے کھا جاتا ہے، اس لیے ہر دی ہوئی چیز پر اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور ہمیں ایک اور بات یہ سیکھنے کو ملی کہ ہمیں اگر کسی کا راز معلوم ہو جائے تو ہم نے اس کو چھپا کے رکھنا ہے، یہ نہیں کہ سر عام اس کو بتانا ہے۔ اس کے بعد ایک اور ہمیں فائدہ یہ ملا کہ انسان کو ہمیشہ جو ہے کم بولنا چاہیے، ضرورت سے زیادہ نہیں بولنا چاہیے۔ تو یہ آج ہماری 2 آیتوں کا جو ہے تفسیر ہوئی ہے۔ انشاءاللہ کل ہم جو ہے اگلی آیتوں کی تفسیر اور اس کے فائدے دیکھیں گے۔ تو آج کی کلاس جو ہے یہاں پر مکمل ہوتی ہے۔ جنہوں نے سوال پوچھنے ہیں تو پھر وہ اس کے بعد جو ہے اپنے سوال یہاں پہ جمع کروا دیں، اور آن لائن والے بھی جو ہے اپنے جس گروپ میں آپ کو یہ ملے تو آپ اسی گروپ کے اندر میسج کر کے یا جس نمبر سے آپ کے پاس آئی ریکارڈنگ تو آپ اسی نمبر کے اوپر جو ہے کوشچن سینڈ کر دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔